ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے لوگ آئے اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے دین سیکھنے آئے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ سب سٹارٹنگ میں کیا تھا؟ ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ سٹارٹنگ کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اور آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے اور سب کچھ بننے سے پہلے کیا تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑے اور انہوں نے کہا انکم سألتم عن شیء عظیم، تم لوگوں نے ایک بہت ہی بڑی چیز کا پوچھا۔ تو اللہ سب کچھ بنانے سے پہلے کدھر تھا اور سب سے پہلے کیا بنا اور کیوں بنا، اور رحمان کا عرش کتنا ایک بڑا ہے جو کہ پوری کی پوری یونیورس کا چھت ہے۔ اور ویسے فائدے کے لیے اللہ نے صرف 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی اور باقی چیزیں تو صرف کن فیکون۔ تو یہ کیا 4 چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی؟ ہم ان سب چیزوں کی بات کریں گے اس ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، میں ہوں محمد اکاشا اور اس چینل میں آپ کو انفارمیشن اور انٹرٹینمنٹ دونوں ایک ساتھ ملیں گی۔ اور اگر آپ لوگوں کو چینل یہ اچھا لگا تو سبسکرائب ضرور کر لینا۔ ایک کوسچن ہے جو اکثر لوگوں کو آتا ہے کہ سب کچھ کس طرح سے سٹارٹ ہوا اور اللہ کدھر تھا یونیورس سٹارٹ ہونے کے پہلے، ہر چیز سے پہلے، سٹارٹنگ سے بھی پہلے۔ تو یہ کوسچن صرف آپ لوگوں کو نہیں آیا کیونکہ 1400 ایئرس پہلے لوگ تھے یمن میں، ان کو بھی یہی کوسچن آیا تھا۔ لیکن ویسے جب آپ لوگوں کو یہ کوسچن آیا یار بتاؤ آپ لوگوں نے کیا کیا، جب آپ لوگوں کو آیا ہوگا آپ لوگ کیوں ایسے بیٹھ کے سوچ رہے ہوں گے پھر رک گئے ہوں گے، آپ نے ڈھونڈا ہی نہیں ہوگا اس کے بارے میں کہ جب کہ آپ لوگ آرام سے یعنی فون لے سکتے تھے، اس کے اندر سرچ کرتے اور آنسر آ جاتا۔ لیکن جو یمن میں یہ لوگ تھے جب ان کو کوسچن آیا یہ لوگ رکے نہیں، وہ لوگ یمن سے گئے ٹریول کر کے 100 کلومیٹرز جب تک وہ جا کے پہنچے حجاز تک، صرف ایک کوسچن کا آنسر لینے کے لیے۔ پھر وہ پہنچے ایک بندے کے پاس جس کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے کہا کہ یا محمد اللہ کدھر تھا سب چیزوں کے پہلے۔ پھر اللہ کے رسول نے ان کے اوپر رپلائی کیا اور ان کو کہا کہ تم لوگوں نے ایک بہت ہی بڑی چیز کا پوچھا، اور انہوں نے کہا کہ صرف اللہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، اس کے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، نہ تو اس کے ساتھ کچھ تھا، اس کے اوپر بھی ہوا اور اس کے نیچے بھی ہوا۔ پھر اس کے بعد اس نے بنایا اپنا عرش پانی کے اوپر، اور ہوا کا مطلب وہ ہوا نہیں، ایئر نہیں، اس کا مطلب کہ یعنی خالی سپیس، اس کے اوپر بھی خالی سپیس تھی، نیچے بھی خالی سپیس تھی، بالکل خالی جگہ۔ اور پھر جیسے میں نے کہا کہ اپنا عرش اللہ نے بنایا پانی کے اوپر، اور اس کے بعد اللہ نے پین بنایا اور لوح محفوظ بنایا اور پین کو کہا کہ لکھو، تو پھر ادھر پین نے واپس اللہ کو بولا کہ یا اللہ میں کیا لکھوں، تو اللہ نے پین کو کہا کہ لکھو، ہر بندے کا قدر لکھو، سٹارٹنگ سے لے کے اینڈ تک کیا ہوگا۔ اس کا مطلب کہ کیا ہوگا سٹارٹنگ سے لے کے جب سے یعنی پین بنا اور لوح محفوظ بنا اس سے لے کے اینڈ تک، یوم القیامہ تک۔ اور جو لوح محفوظ ہے اس کی لمبائی جو کہ لینتھ آسمان سے لے کے زمین تک ہے، اور اس کی چوڑائی جو کہ ویڈتھ وہ ایسٹ سے ویسٹ تک ہے۔ یار سوچو کتنا بڑا یعنی لوح محفوظ، کتنا آسمان سے لے کے زمین تک اور ایسٹ سے لے کے وسط تک کتنا ایک بڑا ہے۔ اور کوئی علماء کہتے ہیں کہ جو لوح محفوظ ہے وہ اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے پہ ہے، اور علماء نے کہا ہوا کہ جو لوح محفوظ ہے یہ عرش کے یمین پہ، عرش کے رائٹ سائڈ پہ ہے۔ اور ویسے فائدے کے لیے ہر علماء نے اختلاف کیا کہ پہلے کیا بنا، پہلے پین بنا یا پہلے پانی بنا یا پہلے عرش بنا، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اور جو کہ عرش ہے پوری آسمانوں کا، جو کہ پوری کی پوری یونیورس کا چھت ہے اور اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، یعنی جو کچھ بھی اللہ نے اب تک بنایا اس کی سب سے بڑی مخلوق ہے وہ عرش۔ یعنی آپ لوگ جتنا بھی سوچ لیں، یعنی سوچ کے ٹرائی کریں کہ یار کتنا ایک بڑا ہوگا، آپ لوگ بالکل بھی ٹرائی نہیں کر سکتے۔ لیکن میں آپ کو تھوڑا سمجھاتا ہوں کہ کتنا ایک بڑا ہے۔ یہ جو عرش ہوتا ہے اس پہ تو اللہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، لیکن جو کرسی ہے، کرسی وہ صرف پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، ابھی میرے ساتھ کنسنٹریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ پوری 7 آسمانیں زمین کے ساتھ مل کے صرف کرسی کے نسبت، کرسی کے نسبت جدھر پاؤں رکھتے ہیں جیسے کہ ایک رنگ کسی سپیس میں ہو۔ یار کاشا تم نے تو ہمیں سمجھا ہی دیا، ہمیں تو سمجھ ہی آ گئی۔ اچھا نہیں رکنا ایک، ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں صحیح طرح سے۔ ایک رنگ سپیس میں جیسے کہ تم سمجھو کہ ایک بریسلٹ یعنی وہ رنگ ہے، بریسلٹ کا آپ لوگوں کو سائز پتہ ہی ہوگا، جو ہاتھ میں بریسلٹ پہنتے ہیں، تو اس کو لو اور ڈیزرٹ میں پھینک لو۔ تو یہ آپ لوگ سوچیں کہ بریسلٹ اس پوری ڈیزرٹ کے حساب سے کتنا ایک بڑا ہے، یعنی جتنا تم ٹرائی کر لو، یعنی اس بریسلٹ کو ہم ڈیزرٹ میں ہم یعنی اگر حساب کریں تو نہیں کر سکتے حساب، جتنا بھی ٹرائی کر لو۔ تو وہی جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پوری 7 آسمانیں اور زمین وہ مل کے بس یہ بریسلٹ کے جتنے ہیں۔ بریسلٹ یہ صرف کرسی جو پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، یہ عرش نہیں، یعنی یہ کرسی کتنی ایک بڑی ہے۔ اور اگر ہم اب 7 آسمانیں اور زمین اور کرسی بھی ملا لیں اور ہم ان سب کو عرش کے حساب سے دیکھیں تو جیسے کہ ایک رنگ سپیس میں، آپ لوگ کیا سوچ سکتے ہیں جتنا بھی آپ سوچ لیں پھر بھی آپ پہنچ نہیں سکتے کہ کتنا ایک بڑا ہوگا یہ عرش۔ یہ تو اللہ کا مخلوق تھا جو اتنا بڑا ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو اللہ کتنا ایک بڑا ہوگا۔
اچھا تو اس کے بعد اللہ نے فرشتے بنائے، تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ ہمیں کیوں بنایا؟ تو اللہ نے کہا کہ میرا عرش اٹھانے کے لیے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ کون آپ کا عرش اٹھا سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ بولو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اٹھے گا۔ اور ایک کافی بڑی مسکنسیپشن تھی پرانے مذاہب میں، تو کافی لوگ کہتے تھے کہ فرشتے لڑکیاں ہیں، لیکن یہ تو غلط بات ہے، فرشتے نہ لڑکوں میں سے نہ لڑکیوں میں سے۔ اچھا تو کیا ہیں یہ فرشتے؟ یہ فرشتے بنے ہوئے ہیں نور سے، روشنی سے، فل خوبصورت چہرے ہیں ان کے، اور ان کی منزل آسمان ہے۔ اور اگر ہم ان کی شکلوں کی بات کریں تو سب میں ڈفرینس ہوتی ہے۔ کس طرح سے؟ ابھی بتاتا ہوں۔ ان کی خلق میں، ان کی بننے میں فرق ہوتا ہے، اور ان کی مقدار میں بھی، ان کی یعنی کتنی مقدار، کتنی کوانٹٹی۔ کوئی بہت بڑے ہیں، بہت طاقتور بڑے، کسی کے 2 پر ہیں، اور کسی کے 3، اور کسی کے 4، اور تو کسی کے 600 پر بھی ہیں، جبریل علیہ السلام کی طرح۔ ان کے 600 پر میں سے ایک پر پوری کی پوری افق کو کور کر لیتا ہے، یعنی کہ زمین آسمان پوری ایک پر، اپنے 600 پر میں سے ایک پر سے کور کر لے گا۔ اور ایک انگلی سے پوری قوم لوط کی سٹی الٹا دی تھی۔ اور ہر فرشتے کے الگ الگ کام ہوتے ہیں، جیسے کہ رضوان خازن الجنہ، کہہ سکتے ہیں کہ جنت کا گیٹ کیپر رضوان، اور ان سے زبانیاں بھی ہیں جن سے خازن النار مالک ہے، یعنی کہ جہنم کا گیٹ کیپر مالک، اور رقیب اور عتید جو انسانوں کے سارے کام لکھتے ہیں، اور اسرافیل جس کا کام ہے سور پھونکنا۔ اور ان میں سے کوئی ہیں جو کہ ہر وقت رکوع میں رہتے ہیں اور ہر وقت سجود میں رہتے ہیں، اور کوئی جو ہر وقت کھڑے رہتے ہیں، اور وہ اسی طرح اپنی شکلوں پہ جب سے بنے ہیں یوم القیامت تک اسی طرح ہی رہیں گے۔ جو کھڑے ہیں وہ کھڑے ہی رہیں گے، جو راکع ہیں وہ راکع ہی رہیں گے، رکوع میں رہیں گے، جو ساجد ہے وہ ساجد ہی رہیں گے۔ اور فرشتوں کے پاس یہ بھی پاور ہے کہ وہ یعنی کسی بھی انسان کی شکل میں آ جائیں، تو جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، وہ اپنی اصل شکل میں، تو جبریل علیہ السلام اصل شکل میں تو نہیں آتے تھے، انسان کی شکل میں آتے تھے، ایک صحابی کی شکل میں آتے تھے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے، پرانے مذاہب کہتے ہیں کہ فرشتے لڑکیاں ہیں، اور ویسے ابھی بھی اگر آپ گوگل میں جائیں اور انگلش میں سرچ کریں اینجلز تو دیکھیں کیا آئے گا۔ ایسے جب سے لوگ یہ کہنا شروع ہوئے، اللہ نے ایک آیت نازل کی، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے پاس گئے تھے اسراء والمعراج میں، انہوں نے حملۃ العرش کو دیکھا، جو عرش اٹھانے والے فرشتے ہوتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پوچھا کہ میں حملۃ العرش کی مواصفات، یعنی جس طرح وہ دکھتے ہیں، وہ بتا سکتا ہوں لوگوں کو؟ تو اللہ نے ان کو اذن دے دیا، اللہ نے ان کو اجازت دے دی۔ تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے ایک کے کان سے لے کے کندھے تک 700 سال 700 ایئرس کی جرنی ہے، 700 ایئرس کا سفر ہے۔ ہاں تو عرش یہ 4 چیزوں میں سے ایک چیز ہے جو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی، اور باقی ساری چیزیں تو کن فیکون۔ تو جو عرش ہے یہ پوری 7 آسمانوں کی چھت ہے، اور یہ جنت سے بھی اوپر ہے۔ تو لوح المحفوظ کے 50 ایئرز بعد اللہ نے زمین اور آسمان کو اجازت دی بننے کی، اور 6 دن میں بننے کی اجازت دی۔ لیکن اگر اللہ کو چاہیے ہوتا کہ وہ 1 سیکنڈ میں بنا لیتا تو 1 سیکنڈ میں بھی بنا لیتا، لیکن کسی حکمت کے لیے اس نے 6 دن میں بنائی۔ تو اس کے بعد اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے زمین پہ کوئی رکھنا ہے جو اس پہ رہے۔ تو فرشتوں نے اللہ کو کہا کہ آپ لوگ ڈالیں گے زمین میں جو کہ خون کریں گے، اور ادھر کہا جاتا ہے، ویسے اللہ بہتر ہی جانتا ہے، کہ زمین میں پہلے کوئی لوگ رہتے تھے جو انہوں نے خون کیا تھا زمین میں۔ تو فرشتوں نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ غیب تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ جو نیو خلق ہوگی، نیو کریشن ہوگی، وہ بھی پرانی خلق کی طرح قتل اور خون کریں گے۔ تو ادھر ایک کوسچن آتا ہے کہ کون تھے پہلے لوگ جو خون کرتے تھے؟ کیا وہ جن ہے؟ لیکن جن کا خون ہی نہیں ہوتا، وہ آگ سے بنے ہوئے۔ تو جو رہتے تھے آدم علیہ السلام کے بننے کے پہلے، وہ تھے بن اور ہن۔ ویسے دیکھو کوئی بھی دلیل یا کنفرمیشن نہیں ہے کہ بن اور ہن رہتے تھے، یہ صرف تھیوریز ہیں، کیا پتہ صحیح ہو اور کیا پتہ غلط ہو، اور اللہ بہتر ہی جانتا ہے۔ تو ابھی میں تھوڑی اور چیزیں ایڈ کرتا ہوں، کیا پتہ صحیح ہو کیا پتہ غلط ہو۔ جو سب سے پہلے مخلوق تھے جو زمین میں رہے تھے وہ تھے بن۔ تو ان کی شکلیں یعنی فل الگ سی ہیں، جیسے کہ یعنی جانور تھے، جیسے کہ جانوروں کی شکل، لیکن وہ بہت بڑے ہوتے ہیں، بہت بڑے ہوتے بڈھے ہو کے مر جاتے ہیں، اس کے بعد کچھ گھاس کی طرح کچھ بن جاتے ہیں، گراس ٹائپ کچھ۔ تو ان میں سے کوئی جو بن تھے وہ ایوولو ہو گئے کیونکہ وہ میٹل کھانا شروع ہو گئے۔ تو ان کی نیکسٹ جنریشن میں سے آئے ہن، جو میٹل کھا کے ایوولو ہو کے وہ ہن بن گئے۔ یہ ارتھ کی 2nd جنریشن ہے۔ تو یہ جو ہن تھا یہ درختوں کے چھلکوں سے اور کیچڑ سے بنے ہوتے تھے، یہ پانی کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہ جب پانی سے زمین میں آتے ہیں جلدی زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے یہ انسانوں کی طرح شادی کر کے زیادہ نہیں ہوتے، یہ اس طرح زیادہ ہوتے ہیں جیسے کہ یعنی اگر ان کا ایک پیس یعنی ان کا ہاتھ کٹ گیا تو وہ درخت کے بنے ہوتے ہیں نا، درخت کے چھلکوں کے، تو ان کا ہاتھ یا کچھ کٹ گیا تو گر کے پھر وہ اسی جو پیس گرا ہوگا اس کے اندر سے بڑا ہو کے نکلے گا۔ تو اب تک جو بھی یعنی یہ دونوں مخلوقات تھی بن اور ہن، ان دونوں کے اندر خون نہیں ہے، ان کے پاس ابھی خون نہیں تھا، تو ان کے روٹس پانی کے اندر ہوتے تھے، پانی سے پاور لے کے بہت پاور والے ہو گئے تھے یہ جو دوسری جنریشن تھی۔ تو ادھر انہوں نے اپنی پاور کا فائدہ اٹھا کے جو ان کے بن تھے، جو ان کی پہلی جنریشن، ان کو سب کو پورا قتل کر دیا، پوری دنیا سے ختم ہونے والے تھے۔
لیکن ان بن میں سے اب تھوڑے تھوڑے بچ گئے تھے جو الگ الگ گم ہو جاتے تھے. اور جو ہن تھی یہ ایوولو ہوتی گئی, یعنی نیو ہوتی یہ ان کے اندر سے تیسری جنریشن بن گئی جس کو کہتے ہیں خن. اور یہ بھی اسی طرح درخت کے چھلکوں سے اور کیچڑ سے, اور لیکن اس دفعہ پروٹین. جو تیسری جنریشن تھی جو خن تھی ان کی شکل یعنی ملتی تھی بن سے بھی اور ہن سے بھی, لیکن اس جنریشن میں سے کچھ عجیب سا نکلنا شروع ہو گیا تھا جو کہ تھا خون. اور یہ پہلی مخلوق تھی ارتھ میں جس کا خون ہے. تو ویسے یہ بہت بڑے تھے, یہ ہن سے بھی بڑے تھے, تو یہ بھی اتنے پاورفل تھے انہوں نے پورے کے پورے ہن کو قتل کر کے ختم ہی کر دیا دنیا سے. تو صرف بچ گئے تھے جو بن, جو کبھی کبھی جو گم ہو جاتے تھے بن, الگ الگ جگہوں پہ گم ہو جاتے تھے. تو انہی بن میں سے وہ بھی ایوولو ہو کے ایک اور نیو جنریشن بن گئی جس کو کہتے تھے دن. لیکن جو دن کی جنریشن تھی یہ بہت ہی ویک جنریشن تھی. تو یہ ان کو پتا تھا کہ جو خن آئے ہوئے جو پوری دنیا کو قبضہ کیا ہوا ہے ان سے ڈر کے چھپے ہوتے تھے. اور آگے پھر اور ایوولو ہو کے ایک نیو جنریشن آئی جو تھی نس. اور جو نس تھے انہوں نے اتنا فساد پھیلا لیا تھا دنیا میں کہ وہ ایک دوسرے کو کھا جاتے تھے. اور یہ ساری جو مخلوقات تھی یہ عبادت کی مکلف نہیں ہے. اور ان کے بعد دنیا میں نیو رہنے والے آئے جنہوں نے ان سب میں سے ایک بھی نہیں بچایا, سب کے سب ختم کر دیے. اور یہ پہلی مخلوقات تھی دنیا میں جو عبادت پہ مکلف تھی, جو ہے جن. اور اللہ نے ان جن کو آگ سے بنایا, اور وہ بھی ہماری طرح شادی کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں. اور ان میں سے کوئی کافر بھی ہوتے ہیں, کوئی مسلم بھی ہوتے ہیں. لیکن ایک مسکنسیپشن ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک مخلوق ہے اس کا نام انس, ایک مخلوق ہے اس کا نام شیطان, اور ایک مخلوق ہے اس کا نام جن. لیکن نہیں, شیطان اللہ کی مخلوق سے نہیں مانا جاتا. وہ جن ہوتے ہیں, جو جن کافر ہو جاتے ہیں وہ شیطان بن جاتے ہیں. جن میں بھی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں, الگ الگ جن ہوتے ہیں. ان میں سے کوئی ہے جو اڑتا ہے, ان میں سے کوئی ہے جو تیرتا ہے, ان میں سے کوئی ہے جو تیز ہے, ان میں سے کوئی ہے جو پاورفل ہے, اور ان میں سے کوئی ہے جو آسمانے چڑھ کے اللہ کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب اللہ نے جن کو بنایا اور دنیا میں ڈالا انہوں نے بھی فساد پھیلا لیا. تو پھر اللہ مخلوقات لے کے آئی جن کو نکالنے کے لیے. پھر جن پانی اور سمندروں کی طرف چلیں گے, اور یہ کیا مخلوقات ہے, کیسے آئی ہے, اور کیسے جن کو نکالا, یہ سب انشاءاللہ سے میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح سے ان مخلوقات نے جن کو نکالا زمین سے, اور آدم علیہ السلام کیسے خلق ہوئے, کیسے بنے, اور ان کے خلق ہونے کے پہلے کیا ہوا, کافی چیزیں ہوئی تھی, اور ان کے خلق ہونے کے بعد, ان کے بننے کے بعد کیا ہوا. اور اگر اب تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو لائک کر لو, اور انشاءاللہ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اگر آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھی ہے, آخر تک دیکھی ہے, تو کامنٹ میں بتا دینا مجھے. اور السلام علیکم.